امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف جو ہے معاذ اللہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ جو شخص علم سے واقفیت رکھتا ہے اس کے پاس اگر فقہ حنفی کا لٹریچر موجود ہے جو ہماری کتابوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو بالکل بے بنیاد سا یہ الزام ہے کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مقابل ہے. یاد رکھیے گا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک فقہ کا اصول ہے کلو حدیث صحیح فہو مذہبی. آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے، میری فقہ ہے، اور میری بنیادی اصولوں میں اس بات کو شامل رکھا جائے. یعنی اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور مبارک تک ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کمیونیکیشن کا وہ سسٹم نہیں تھا، وہ آسانیاں نہیں تھی جو آج میسر ہیں، تو ایسا بھی ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے ایک موقف اختیار فرمایا احادیث کی روشنی میں، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں فلاں محدث ہیں اور وہ ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں سند کے ساتھ، اور اس حدیث کی روشنی میں مسئلہ یوں بننا چاہیے. تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان شیوخ سے احادیث کو حاصل کیا، اور پھر آپ نے اپنے پرانے مسئلے سے رجوع فرمایا کہ پہلے میرے پاس یہ حدیث موجود نہیں تھی، اب مجھے حدیث میسر آ چکی، اور آپ نے اس مسئلے پر رجوع فرما کر لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ اب مسئلہ جو ہے اس حدیث کی روشنی میں یوں بیان کیا جائے. اتنی احتیاط ایک ایک مسئلے کے پیچھے فرمائی گئی، اور اس کے بعد بھی آپ نے اصول قائم فرما دیا کہ میرے بعد بھی اگر میرے کسی موقف کے مقابلے میں تمہیں حدیث صحیح مل جاتی ہے تو صحیح حدیث کو ہی تم اپنا موقف اور مذہب اختیار کرنا، وہی میری تعلیمات ہے اور وہی فقہ حنفی کا حصہ سمجھا جائے گا، اور میرے قول کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا. اب آپ بتائیے کہ یہ پھر اتنے بڑے امام کا اتنا بڑا اصول جب ہمارے سامنے ہو، پھر سامنے یہ بے بنیاد سا الزام لگانا کہ فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہر مسئلے پر باقاعدہ جو عربی کتب کا لٹریچر فقہ کا موجود ہے، چاہے وہ کنز الدقائق ہو، چاہے وہ ہدایہ ہو، چاہے وہ تبیین الحقائق ہو، چاہے در مختار ہو، جتنی بھی فقہ کی بڑی بڑی انسائکلوپیڈیاز ہیں فقہ حنفی پر جو مرتب کی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو ہر مسئلے کے ساتھ ایک حدیث بھی ہے اور اس کی عقلی اور دنیاوی حکمت بھی ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہے. اتنی تحقیق کے ساتھ فقہ حنفی کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے.